اے وطن، تجھ سے نیا عہد وفا کرتے ہیں۔ اے وطن، تجھ سے نیا عہد وفا کرتے ہیں۔ مال کیا جان قربان کرتے ہیں۔ سرخ ہو جاتی ہے جب صحن چمن کی مٹی، سرخ ہو جاتی ہے جب صحن چمن کی مٹی، اسی مقام میں تب پھول کھلا کرتے ہیں۔ خدا کرے اے عرض وطن، تجھ پر اترے وہ فصل گل جس میں اندیشہ زوال نہ ہو۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے، جو اس کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، ہر چیز پر قادر ہے۔ بے شمار انگنت درود و سلام امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ اگست کا مہینہ ہے۔ آج انشاءاللہ العزیز اپنے وطن عزیز ملک پاکستان کی اہمیت آپ حضرات کے سامنے بیان کروں گا۔ اللہ تعالی اس وطن عزیز کی ہر حاسد کے شر سے، دشمن کے شر سے اس کی حفاظت فرمائے۔ وطن عزیز کو اس کے متعین کردہ بنیاد پر قائم اور دائم رکھے۔ اللہ پاک اپنی رحمتوں کا سایہ اس وطن عزیز پر ہمیشہ رکھے، اس کی صنعت ترقی کرے، اتنی ترقی کرے کہ ہر غریب کے دروازے پر جا کر دستک دے اور وطن عزیز کی محبت سے وہ سرشار ہو جائے۔ دنیا کا ایک اصول ہے، عظیم منزل کو پانے کے لیے عظیم قربانی دینی پڑتی ہے۔ بغیر قربانی کے کوئی چیز بھی حاصل نہیں ہوتی۔ اگر جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام قربانی نہ دیتے تو ان کا دین پوری دنیا میں نہ پہنچتا۔ اگر جناب سیدنا اسماعیل علیہ السلام قربانی نہ دیتے، ان کے صبر اور فرما برداری کا پیغام ہم تک نہ پہنچتا۔ اسی طرح ملک پاکستان کی آزادی کے لیے مسلمانوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا ہے، تب یہ ایک عظیم مقصد ہمیں حاصل ہوا۔ دلی میں 10,000 مسلمان شہید کیے گئے، دلی کے اطراف میں 40,000 مسلمان شہید کیے گئے، مشرقی دلی میں 10 لاکھ مسلمانوں کو ذبح کیا گیا،
60 لاکھ عورتوں کو اغوا کیا گیا۔ اتنی بڑی قربانی دینے کے بعد یہ عظیم منزل ہمیں ملی ہے، ملک پاکستان۔ ملک پاکستان کا حصول کسی خطہ کے لیے نہیں تھا، کسی علاقیت کے لیے نہیں تھا۔ ملک پاکستان کا حصول نفاذ شریعت کے لیے تھا کہ ایک ایسا خطہ ہمیں ملے جس میں شریعت کا نفاذ کیا جائے۔ ایک بات بخوبی سمجھ لیں، پاکستان کا اور اسلام کا تعلق اسی طرح ہے جس طرح گلاب کا اور اس کی خوشبو کا۔ پاکستان کا تعلق اسلام کے ساتھ اسی طرح ہے جس طرح دن کا سورج کی روشنی کے ساتھ گلاب سے اس کی خوشبو کو الگ نہیں کیا جا سکتا، دن سے سورج کی روشنی کو الگ نہیں کیا جا سکتا، اسی طرح ملک پاکستان سے اسلام کو الگ نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ رب العزت نے ہمیں وہ ملک عطا فرمایا ہے جس میں وہ خصوصیات رکھی ہیں جو شاید مکہ اور مدینہ کے بعد کسی اور ملک میں موجود نہیں ہیں۔ اسلام کے نام پر اگر کوئی ملک حاصل کیا گیا ہے مکہ اور مدینہ کے بعد تو وہ ملک پاکستان ہے۔ ملک پاکستان کو اللہ پاک نے یہ خصوصیت حاصل فرمائی کہ ایٹمی طاقت اس کو بنا دیا۔ تیسری خصوصیت ملک پاکستان کی یہ ہے، کسی بھی اسلامی ملک میں جب مسلمانوں پر ظلم ہوتا ہے تو وہاں کے مسلمان کے زبان پر صرف اور صرف پاکستان کا نام ہوتا ہے۔ یہ خصوصیات اس وطن عزیز میں ہیں جو شاید کسی اور ملک میں یہ خوبیاں موجود نہ ہو۔ اس ملک پاکستان کے بنانے میں، تعمیر پاکستان میں مسلمانوں کی ہڈیاں لگی ہیں اور گارے کی جگہ پر مسلمانوں کا خون لگا ہے۔ شاید ہمیں اس وطن عزیز کی قدر اس لیے نہیں کہ ہم نے اس وطن عزیز کے لیے کچھ قربانیاں نہیں دی، اس وطن عزیز کے حاصل کرنے کے لیے ہم نے کچھ نہیں کھویا، اس لیے ہمیں اس وطن کی قدر نہیں۔ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ پاک نے ایک آزاد ملک ہمیں عطا فرما دیا ہے۔ آزادی یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ آزادی کی قدر پوچھنا ہو تو فلسطین کے مسلمانوں سے پوچھیں، آزادی کی قدر پوچھنا ہو تو کشمیر کے مسلمانوں سے پوچھیں کہ ان کو 2 وقت کی روٹی بھی سکون کے ساتھ میسر نہیں ہوتی۔ اللہ پاک نے یہ آزادی ہمیں عطا فرمائی ہے تو اس کی قدر کرنا ہمارے ذمے ہے۔ مال موجود ہو، عالی شان گھر ہو، لیکن آزادی نہ ہو تو اس کو زندگی گزارنے میں مزہ ہی نہیں آتا۔ تو آزادی بہت بڑی نعمت ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔
اللہ پاک اپنی روشن کتاب میں فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اگر میری نعمت کا شکر ادا کرو گے تو میں نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا، اگر کفران نعمت سے کام لوگے تو میرا عذاب بہت سخت ہے۔ تو شکر ہم نے کس طرح کرنا ہے؟ ایک تو زبان کے ذریعے سے شکر ادا کریں، عملی طور پر شکر ادا کریں، نماز کے ذریعے سے، قرآن پاک کی تلاوت کے ذریعے سے اسلامی سرحدوں کی حفاظت کی جائے، مملکت پاکستان میں جو کچھ بھی موجود ہے اس کی حفاظت کی جائے، یہ عملی طور پر اس کا شکریہ ادا کرنا ہے۔ جب مکہ آزاد ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت خوشی کا اظہار کیا، اور آپ نے اس وقت یہ جملہ ارشاد فرمایا، وہ جملہ جو جناب یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے لیے کہا تھا، لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین۔ آج کے دن تم سے کسی قسم کا میں حساب نہیں لوں گا، جو ظلم تم لوگوں نے مجھ پر اور میری جماعت پر کیا آج اس کا حساب نہیں کیا جائے گا۔ آج میں تم سے وہی برتاؤ کروں گا جو جناب یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا، کہ بھائیوں نے کتنا ظلم کیا، لیکن جناب سیدنا یوسف علیہ السلام نے ان کو معاف کر دیا اور فرمایا اللہ تم کو معاف کرے گا، وہی سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے۔ تو اپنے ملک کی آزادی پر خوشی ہوتی ہے اور ہونی بھی چاہیے، اپنے وطن کے ساتھ محبت کرنا یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اس ملک کے باشندے ہو، اس ملک میں رہنے والے ہو، لیکن اپنے اس ملک کے ساتھ محبت نہیں ہے تو میرے خیال سے اس ملک پاکستان میں رہنا ہمارے لیے زیب نہیں دیتا۔ جب اس ملک میں ہم رہتے ہیں، اس ملک کی در و دیوار کے ساتھ ہمیں محبت ہونی چاہیے، یہ ایمان کا حصہ ہے، اور اپنے ملک کی ترقی کے لیے ہر وقت دعا کریں۔ جس طرح جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام مکہ کی سرزمین پر قدم رکھتے ہیں اور اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں، اللہ پاک نے اس دعا کو قرآن پاک کی آیت بنا دی اور ہم تک پیغام پہنچا دیا کہ جس طرح میرا خلیل اپنے وطن کے لیے دعا کرتا رہا، تم بھی اپنے وطن کے لیے دعا کرتے رہو۔ ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا۔ اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں اللہ جی اس مکہ کی سرزمین کو امن کا گہوارہ بنا دے۔ وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی پوجا سے دور رکھ۔ یہ دعا کرنا ایک عاجزی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ جناب ابراہیم علیہ السلام بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، ایسا نہیں ہے، یہ عاجزی اور انکساری ہے۔ اللہ کے حضور دعا کر رہے ہیں، پہلی دعا کی اللہ اس مکہ کی سرزمین کو امن کا گہوارہ بنا دے۔ تو ہمیں بھی چاہیے اپنے اس وطن عزیز کے لیے دعا کریں، اللہ اس کو امن کا گہوارہ بنا دے، دشمنوں کے شر سے اس کی حفاظت فرما دے،
اندرونی بیرونی سازشوں سے اس ملک پاکستان کی حفاظت فرما دے۔ کوئی بھی دینی محفل ہو، دینی مجلس ہو، اگر یاد رہے تو کوشش کرنا چاہیے اپنے ملک پاکستان کے لیے دعا کریں، اور دعا کرنا اپنے وطن کے لیے یہ جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ لیکن آج کے لوگ دینی محفلوں میں، دینی مجالس میں اگر اپنے وطن کے لیے دعا کر دی جائے تو لوگ عجیب محسوس کرتے ہیں کہ جی دینی محفل ہے اور اس دینی محفل میں ملک پاکستان کا نام لیا جا رہا ہے۔ میں ان کو پیغام دیتا ہوں، جس طرح اپنے لیے دعا کرنا، ہر طرح کی آپ جائز دعا کر سکتے ہو، اپنے والدین کے لیے بخشش کی دعا کر سکتے ہو، اپنے لیے رزق کی فراخی کی دعا کر سکتے ہو، اسی طرح اپنے وطن عزیز ملک پاکستان کی حفاظت کی، اس کی ترقی کی دعا کرنا جائز ہے۔ اس میں کسی قسم کی کوئی قباحت نہیں ہے۔ تو ملک پاکستان کو ہر وقت جہاں بھی موقع ملے دعاؤں سے نوازنا چاہیے۔ ایک ہے کہ باجا پارٹی بس صرف باجا بجا کر چھوٹی چھوٹی پونگیوں کے ذریعے سے آزادی کا جشن منایا جاتا ہے، ہمیں یہ وطن اس کا پیغام نہیں دیتا۔ ان بزرگوں سے پوچھیں جنہوں نے اپنی قربانیوں کا نذرانہ پیش کیا، جب وہ ایک ماحول دیکھتے ہیں، جب ان نوجوانوں کی خوشیوں کی یہ انداز دیکھتے ہیں تو ان کی آنکھیں بھر جاتی ہیں کہ ہمارے بڑوں نے کس طرح قربانیاں دی۔ آج اگر خوشی کرنی تھی تو زبان کے ذریعے سے کرتے، اللہ کا شکر ادا کرتے، 2 رکعت نماز نفل شکرانے کے پڑھتے، جتنے شہدائے پاکستان تھے، پاک فوج کے جوان تھے، ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے، صدقہ خیرات کیا جاتا، پھر ان کے لیے دعائے مغفرت کی جاتی۔ اس انداز سے ملک پاکستان میں خوشیاں منانی چاہیے تھی۔ پاکستانی پرچم ضرور لہرائیں، پاکستانی پرچم ضرور لگائیں، اپنے وطن کے ساتھ محبت کا ثبوت دیں، لیکن ایک باجے کے ذریعے سے خوشی کا اظہار کرنا یہ تو ایذائے مسلم ہے، ایذائے مسلم بلکہ ایذائے انسانیت ہے، انسانیت کو تکلیف دینا ہے۔ اسلام اس کا پیغام نہیں دیتا کہ انسانیت کو تکلیف دی جائے۔ آپ کے اس شور و غل کی وجہ سے نہ جانے کتنے لوگوں کو، کتنے بچوں کو، کتنے بوڑھوں کو، کتنے بیماروں کو تکلیف پہنچتی ہوگی۔ تو ملک پاکستان کے ساتھ محبت کرنا اور ملک پاکستان میں جنہوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا ان کے لیے دعائے مغفرت کرنا، یہ ہے زبان کے ساتھ شکریہ ادا کرنا۔ ایک اشکال کا بھی ازالہ کرنا چاہتا ہوں۔ دنیا دار طبقہ، سیکولر طبقہ، وہ سمجھتے ہیں کہ ملک پاکستان کی آزادی کے لیے ہم نے جنگ لڑی ہے۔ یہ دینی جو طبقات ہیں، علماء ہیں، طلباء ہیں، حفاظ ہیں، ان کا اس میں کوئی حصہ نہیں ہے، اور اس میں سر فہرست سید حسین احمد مدنی اور امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا نام سر فہرست آتا ہے کہ یہ ملک پاکستان کے بننے میں یہ راضی نہیں تھے۔ میں اس کا جواب دینے سے پہلے چند مثال کے ذریعے سے یہ بات آپ کے سامنے واضح کرنا چاہتا ہوں۔ مشورہ میں اختلاف رائے کا ہونا
یہ مشورے کا حسن ہے۔ آپ مشورہ طلب کریں کسی امر کے بارے میں، ہر ایک کی الگ الگ رائے ہے، لیکن ہر ایک کی رائے پر عمل نہیں کیا جا سکتا۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ قوم کا دشمن ہے یا ملک پاکستان کا دشمن ہے، ایسا آپ نہیں کہہ سکتے۔ اگر آپ ایسا کہیں گے تو پھر صحابہ کرام کے بارے میں کیا کہو گے؟ جب بدر میں کافر قید ہوئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے رائے لی کہ ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ کسی صحابی نے کیا رائے دی، کسی صحابی نے کچھ رائے دی، لیکن ایک صحابی کی رائے پر عمل ہوا، تو ان صحابہ کرام کے بارے میں کیا کہو گے؟ پھر مدینہ میں جنگ کے بارے میں مشورہ ہوا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے مشورہ لیا کہ جنگ مدینہ میں ہونی چاہیے یا مدینہ سے باہر ہونی چاہیے۔ ہر صحابی کی الگ الگ رائے تھی، ہر صحابی نے الگ الگ مشورہ دیا، لیکن ایک صحابی کے مشورہ پر عمل ہوا، دیگر صحابہ کرام کے مشورہ پر عمل نہیں ہوا۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دیگر صحابہ کرام کی رائے کمزور ہے یا دیگر صحابہ کرام کی رائے غلط ہے۔ رائے کا اختلاف ہونا یہ مشورے کا حسن ہوتا ہے۔ اسی طرح مولانا سید حسین احمد مدنی اور سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کی رائے تھی کہ ملک پاکستان کے بنانے کے بجائے کیوں نہ ہندوستان میں ہی مسلمانوں کا اتحاد ہو، کیوں نہ ہی مسلمان ایک ہو جائیں، اس ملک پاکستان کے بجائے ہندوستان میں ہی شریعت محمدی کا نفاذ کریں کہ مسلمان قتل و غارت سے بچ جائیں گے۔ کہ جس طرح ہندوستان میں 60 لاکھ عورتوں کو اغوا کیا گیا، مشرقی ہندوستان میں 10 لاکھ مسلمانوں کو ذبح کیا گیا، دلی میں 10,000 مسلمانوں کو شہید کیا گیا، اطراف دلی میں 40,000 مسلمانوں کو شہید کیا گیا۔ اس سے بچنے کے لیے ان کی رائے یہ تھی کہ ایک ملک بنانے کے بجائے بہتر یہ ہے کہ ہندوستان میں ہی شریعت کا نفاذ کیا جائے۔ لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ملک دشمن ہے، یہ پاکستان کے دشمن ہیں۔ ایک اور مثال دیتا ہوں کہ ہمارے اس محلہ میں جگہ کم ہے مسجد کی، اب مشورہ کیا گیا کہ ایک اور مسجد بنا لی جائے۔ کچھ نے کہا کہ مسجد نہیں بنانی چاہیے، کچھ نے کہا کہ یہی جو مسجد ہے اسی کو آباد کریں، لیکن ایک مسجد بنا لی گئی، ایک کے مشورہ پر عمل ہوا۔ اب وہ جو دوسرا مشورہ جو دینے والا تھا کہ مسجد نہ بنائی جائے، اب مسجد بنا لی گئی تو کیا وہ مسجد کے ساتھ دشمنی رکھے گا؟ نہیں۔ جس طرح بنانے والا مسجد کا احترام کرتا ہے، اسی طرح وہ مشیر جس نے مشورہ دیا کہ مسجد نہ بنانی چاہیے، اسی مسجد کو آباد کرے، وہ بھی اسی طرح اس مسجد کے ساتھ محبت رکھے گا۔ تو اسی طرح ان علماء کرام نے جو مشورہ دیا ہے، یہ مشورہ اختلاف رائے میں تھا، لیکن ملک دشمنی مشورہ نہیں تھا۔ اور جب یہ بن گیا، ملک پاکستان بن گیا، اور ایک فریق علماء کرام کا ایسا بھی ہے، مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ، اگر کچھ علماء کی رائے مختلف ہیں تو ایسے بھی علماء ہیں کہ جن کی رائے ہے کہ ملک پاکستان بننا چاہیے۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ نے رائے دی کہ ملک پاکستان بننا چاہیے کہ جہاں صرف اور صرف مسلمان ہوں اور شریعت محمدی کا نفاذ ہو۔ تو اللہ پاک نے ایسا ملک ہمیں عطا فرما دیا۔ جب یہ ملک مارز وجود میں آیا،
سید حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ مولانا احمد علی لاہوری کو خط لکھتے ہیں، فرماتے ہیں اس ارض پاک کی ذرہ ذرہ کی حفاظت کرنا، ذرہ ذرہ کا احترام کرنا میرے لیے اسی طرح ضروری ہے جس طرح مسجد کا احترام کرنا میرے لیے ضروری ہے۔ تو علماء کرام نے اپنی جان کی قربانی دی ہے۔ ایسا نہیں کہہ سکتے کہ صرف اور صرف سیکولر لوگوں کی قربانیوں کا نتیجہ ہے ملک پاکستان۔ ملک پاکستان کے بنانے میں علماء کرام کا بھی کردار ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح وہ بانی پاکستان ہیں جو ہر وقت علماء کرام کو اپنے ساتھ رکھتے تھے، علماء کرام کی مجالس میں بیٹھنا پسند کرتے تھے، اور آخری لمحات میں قائد اعظم محمد علی جناح جب حالت مرض میں ہیں، آپ وصیت کرتے ہیں اگر میرا کوئی نماز جنازہ پڑھائے گا تو وہ مولانا شبیر احمد عثمانی پڑھائیں گے۔ تو یہ علماء سے محبت ہے، اور آپ نے بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے آخری وقت میں اس کا اظہار بھی کر دیا کہ پاکستان کو بنانے میں علماء کرام کا بہت بڑا کردار ہے۔ آج یہ علماء کرام میرے ساتھ نہ ہوتے، علماء کرام کا مشورہ میرے ساتھ نہ ہوتا، علماء کرام کی قربانیاں ہمارے ساتھ نہ ہوتی تو یہ ملک پاکستان عارض وجود میں نہ آتا۔ تو بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح وفات پا جاتے ہیں، اور ان کی نماز جنازہ مولانا شبیر احمد عثمانی پڑھاتے ہیں۔ اور مولانا شبیر احمد عثمانی فرماتے ہیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح کا وصال ہوا، ان کی نماز جنازہ پڑھانے سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خام میں مجھے زیارت ہوتی ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں شبیر، اگر بانی پاکستان اسلام کے نام پر بننے والے ملک کا قائد جو وفات پا چکا ہے، اس کی نماز جنازہ پڑھانے کا اگر کوئی مستحق ہے تو شبیر تو مستحق ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ قائد اعظم محمد علی جناح کا نماز جنازہ تو پڑھائے۔ اس وقت کتنے علماء کرام موجود تھے، لیکن یہ سعادت حاصل ہوئی ہے تو شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ کو حاصل ہوئی ہے۔ اور سرکاری طور پر جب اسلامی پرچم لہرایا گیا تو سرکاری طور پر پرچم لہرایا گیا تو پرچم کشائی بھی علماء اکرام کے حق میں یہ سعادت حاصل ہوئی ہے۔ کراچی میں سرکاری طور پر پرچم کشائی کی گئی تو مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ نے سرکاری طور پر اس پرچم کشائی کی۔ تو علماء کرام کا بڑا کردار ہے۔ علماء کرام نے جس طرح پاک فوج کے جوانوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، اسی طرح ہزاروں کے حساب سے علماء کرام بھی قربان ہوئے۔ ہزاروں کے حساب سے علماء کرام کو درختوں کے ساتھ لٹکا کر پھانسی دی گئی، پھر یہ ملک پاکستان مارز وجود میں آیا ہے۔ اللہ پاک نے یہ آزادی ہمیں عطا فرما دی۔ آزادی کا مطلب اب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی من مرضی کی زندگی گزاریں۔ آزادی کا مطلب یہ ہے شریعت محمدی کے نفاذ کے لیے یہ ملک پاکستان بنا ہے، تو کامل طور پر شریعت محمدی کا نفاذ ہونا چاہیے۔ ہمارے چھوٹے بچے سے لے کر بوڑھے آدمی تک شریعت کا نفاذ ہونا چاہیے۔ اسلام کے نام پر بنا، اذان لگی تو ماں کو یہ کہنا نہ پڑے کہ بیٹا جاؤ
مسجد میں اذان ہو گئی، نماز پڑھنے کے لیے چلے جاؤ، جوان کو کہنا نہ پڑے کہ اذان ہو گئی ہے لہذا مسجد میں جاؤ نماز ادا کرو۔ ہمارے گھر میں جو مستورات ہیں ان کو کہنا نہ پڑے کہ اذان ہو گئی ہے لہذا نماز کا اہتمام کرو۔ آزادی کا مطلب تو یہ ہے کہ ہمیں کسی ڈر اور خوف کی ضرورت نہیں، بلا ڈر اور خوف کے ہم شریعت کا نفاذ کر سکتے ہیں، بلا خوف و خطر کے ہم نماز پڑھ سکتے ہیں، بلا خوف و خطر کے ہم اپنے بچوں کو، ہم اپنے بچیوں کو قرآن پاک کی تعلیم دے سکتے ہیں۔ آزادی کا مطلب یہ ہے۔ فلسطین میں دیکھیں کہ وہ لوگ آزادی چاہتے ہیں، اس نعمت کے انتظار میں ہیں کہ کب ہمیں آزادی ملے گی۔ آزادی نہیں، لیکن اس کے باوجود نماز کے لیے وہ کتنا تڑپتے ہیں۔ اذان ہوتی ہے، نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، نماز کی حالت میں ہی ان کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ کشمیر میں جا کر دیکھیے، وہ بھی آزادی کی نعمت کے لیے تڑپ رہے ہیں۔ اذان ہوتی ہے، نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، ابھی سجدے کی حالت میں ہے کہ بم آتا ہے اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے۔ آزادی کا مطلب یہ ہے، ملک پاکستان میں اللہ نے آزادی کی نعمت عطا فرما دی ہے تو ہمیں نماز پڑھنی چاہیے، ہمیں قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے، ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے دین کے نفاذ کے لیے اپنی جان مال کی قربانی دینی چاہیے۔ اے وطن، آج تجھ سے نیا عہد وفا کرتے ہیں، مال کیا تجھ پہ جان فدا کرتے ہیں۔ سرخ ہو جاتی ہے جب صحن چمن کی مٹی، اسی مقام میں تب پھول کھلا کرتے ہیں۔ یہ مٹی ہمارے بڑوں کے خون کے ذریعے سے سرخ ہوئی ہے۔ مٹی جب سرخ ہوتی ہے تب اس پر پھول کھلتے ہیں۔ یہ مٹی ہمارے اکابر کے ذریعے سے، ہمارے بزرگوں کے خون کے ذریعے سے، پاک فوج کے جوانوں کے خون کے ذریعے سے یہ مٹی سرخ ہوئی ہے، تب ہر جگہ یہ پھول کھلکھلاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ میں نے ایک جگہ پڑھا کہ ایک بچی پر ہندوؤں نے دھاوا بول دیا، مسلم بچی ہے، اب وہ عزت کو بچانے کے لیے اپنے باپ کے سامنے منت سماجت کرتی ہے۔ ایک وہ کربلا ہے جہاں امام علی مقام نے اپنے سمیت اپنے گھر والوں کی قربانی کا نذرانہ پیش کر دیا، شریعت کے نفاذ کے لیے، اپنے نانا کے دین کی سربلندی کے لیے۔ ایک ملک پاکستان ہے، اس کے نفاذ کے لیے ہمارے جوانوں نے، ہمارے بزرگوں نے اپنے بچوں کی قربانیاں تک دی ہیں۔ جب میں نے اس بچی کے بارے میں پڑھا، میں پڑھتے ہوئے میری آنکھ نم ہو گئی۔ میں نے پڑھا، وہ بچی کہہ رہی ہے، ابا جی میری عزت کو بچا لیجئے، یہ خنجر آپ کے سامنے پڑا ہوا ہے، اگر آپ میری عزت نہیں بچا سکتے تو یہ خنجر میرے پیٹ میں گھونپ دیں، جس کے ذریعے سے میری جان تو چلی جائے گی لیکن میری عزت بچ جائے گی۔ ایک ایسا ملک اللہ پاک نے یہ دے دیا جس میں پردے کا نفاذ ہے، لیکن اس نعمت کی قدر نہیں ہے۔ مینار پاکستان میں آپ نے دیکھ لیا کہ ایک ایسی نام کتنا اچھا ہے، لیکن اس کا کردار دیکھیں، ملک پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش کی ہے، جبکہ عالمی سطح پر جانا جاتا ہے کہ ملک پاکستان وہ واحد اسلامی مملکت ہے جو اسلام کے نام پر بنی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی ایسا ملک نہیں ہے مکہ اور مدینہ کے بعد جو اس کو اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا ہو۔ اللہ پاک اپنی روشن کتاب میں فرماتے ہیں، الذین ان مکناہم فی الارض، وہ لوگ کہ اگر
ہمیں انہیں زمین پر اقتدار دے دے، زمین پر ہم انہیں حکومت دے دیں، تو ان کا پہلا کام یہ ہے نماز کا قائم کرنا۔ وَآتَوُا الزَّکَاۃَ، زکوٰۃ کا ادا کرنا، وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ، نیکی کا حکم کرنا، وَنَہَوْا عَنِ الْمُنکَرِ، اور برائی سے روکنا، وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، تمام کاموں کا انجام میرے اللہ کے پاس ہے۔ اللہ نے آج یہ ملک ہمیں عطا فرما دیا، آزاد ملک دے دیا، سب سے پہلا کام ہمارا یہ بنتا ہے اقاموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ گھر میں باپ کو بیٹی سے کہنا نہ پڑے کہ نماز کا وقت ہو گیا، نماز پڑھ لو، اور اسی طرح شوہر کو اپنی بیوی سے کہنا نہ پڑے کہ نماز کا وقت ہو گیا، نماز پڑھ لو۔ اللہ پاک نے اپنی روشن کتاب میں فرما دیا، اللہ جب اقتدار دیتے ہیں تو سب سے پہلا کام یہ کرنا چاہیے اقاموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو۔ پلاٹ خرید کر تجارت کے نام پر چھوڑ دیے ہیں، سال ان پر گزر جاتا ہے لیکن اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی جاتی، پھر اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے جب ہمیں بارش کی ضرورت ہوتی ہے اس وقت بارش نہیں ہوتی، جس وقت بارش کی ضرورت نہیں ہوتی اس وقت بارش ہو جاتی ہے۔ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ، نیکی کا حکم کرو، وَنَہَوْا عَنِ الْمُنکَرِ، برائی سے روکو۔ ایسی جماعت کی ضرورت ہے اور اللہ پاک نے ایسی جماعت آپ کو عطا فرما دی ہے۔ امت محمدیہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ہم سب امت ہیں۔ اللہ پاک نے اس امت کی تعریف اسی وجہ سے کی ہے کہ یہ خود بھی نماز پڑھتی ہے، دوسروں کو بھی نماز کی تلقین کرتی ہے، یہ خود بھی اچھے اور نیک کام کرتے ہیں، دوسروں کو بھی بھلائی کے کاموں کی تلقین کرتے ہیں، خود بھی برائی سے بچتے ہیں، دوسروں کو بھی برائی سے بچنے کی دعوت دیتے ہیں، خود بھی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں اور دوسروں کو بھی اللہ اور اس کے رسول کے ایمان لانے کی تلقین کرتے ہیں۔ دعا ہے اللہ کریم سے جو کچھ کہا ہے سنا ہے، اللہ کریم اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس مقدس وطن ملک پاکستان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔